بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غزہ انٹرنیشنل ہاسپٹل پر اسرائیلی حملے میں 12 افراد شہید ہو گئے ہیں، درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، تقریباً 700 افراد ہاسپٹل میں موجود ہیں جنہیں اسرائیلی فورسز نے محصور کیا ہوا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ 23 لاکھ افراد کو پانی، کھانے اور ایندھن کی فراہمی معطل ہے، جبکہ مواصلاتی نظام منقطع ہے۔ غزہ میں 50% گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ مغربی اتحادیوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری کی مکمل حمایت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی فورسز کا الشفا ہاسپٹل پر دعویٰ، غزہ میں 36 میں سے 22 ہاسپٹل غیر فعال ہیں۔ مصر کا کہنا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی سے خطے اور دنیا میں امن اور سلامتی اور استحکام کو خطرہ ہوگا، اور غزہ کے لیے امداد کو اسرائیل کی جانب سے روکنے کی پالیسی کا مقصد فلسطینیوں کو بمباری اور محاصرے کے پیش نظر غزہ چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی IDF کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں جھڑپوں کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 387 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارتی ٹیم کی بیٹنگ کے دوران فلسطین کی شرٹ اور ماسک پہنے ایک شخص گراؤنڈ میں داخل ہو گیا تھا۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں موجود شائقین میں سے ایک شخص نکل کر دوڑتا ہوا پچ پر موجود بلے باز وراٹ کوہلی کے قریب آ گیا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان وراٹ کوہلی کا بہت بڑا مزاح ہے اور وہ میچ دیکھنے آیا تھا اور کوہلی کو گلے لگانے کے لیے وہ گراؤنڈ میں داخل ہوا۔ نوجوان نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ آسٹریلیا کا رہائشی ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میرا نام وین جانسن ہے اور میں آسٹریلیا کا رہائشی ہوں اور میں میدان میں وراٹ کوہلی سے ملنے گیا تھا اور میں فلسطین کا حامی بھی ہوں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا دوستوں کہ وین جانسن میچ کے دوران گراؤنڈ میں داخل ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی اگست میں جانسن نے فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں اچانک گراؤنڈ میں داخل ہو گیا تھا جب اسپین نے انگلینڈ کو شکست دی تھی۔ ان کا یہ اقدام روسی صدر کے خلاف تھا جنہوں نے 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ غزہ پر مسلم حکمرانوں کا کردار میر جعفر اور میر صادق جیسا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے اجلاس میں مسلم حکمران نے صرف مردہ قراردادیں پیش کی جن کا امریکہ اور اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لاہور اسموگ کے تدارک کے لیے جنوری کے آخر تک تمام تعلیمی ادارے ہفتے کو بند رکھنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر حکام کو اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی برقرار ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جماعت اسلامی سیاسی جماعت کے طور پر کالعدم ہے۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ برطانیہ جانے والے افغان مہاجرین فوجی اڈوں پر قیام پر مجبور۔ سینکڑوں افغان مہاجرین ایسے بھی ہیں دوستو جنہیں 7 فٹ اونچی خاردار تاروں کی باڑ سے گری فوجی بیرکوں میں رکھا گیا ہے۔ کراچی میں ادویات 5 گنا زیادہ قیمتوں پر فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ DHA گلشن اقبال، گلستان جوہر اور دیگر علاقوں کے مختلف میڈیکل سٹورز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ میں اب تک کی ناقابل شکست ٹیم کو شکست دے کر اور 1 لاکھ سے زائد تماشائین کو مکمل طور پر خاموش کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ورلڈ کپ تو آسٹریلیا کا ہی ہوتا ہے۔
نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹرز کی توجہ کے لیے خود کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہو۔ نگراں وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مظلوم بنا کر پیش کرنا، ووٹرز کو متوجہ کرنا کسی سیاسی جماعت کا بیانیہ ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اسی لیے ایسی گفتگو کر رہی ہے۔ پورے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ٹیم ہونے کے بعد فائنل میں پہلی شکست پر بھارتی ٹیم کے کھلاڑی مایوس دکھائی دیے۔ سابق بھارتی کرکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم چیمپئن ہیں، آسٹریلیا کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی ہم چیمپئن ہیں۔ 18ویں ترمیم میں تبدیلی مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور کا حصہ ہونے کا امکان ہے۔ منشور کمیٹی کو 18ویں ترمیم کو یکسر تبدیل کرنے سے لے کر صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم کا طریقہ کار تبدیل کرنے تک کئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اچھے سے جانتی ہے کہ ٹی ٹی پی کہاں موجود ہے۔ اگر کوئی پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کو خاموشی سے برداشت نہیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر علی نواز اعوان پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ علی نواز اعوان نے جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔